باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک ہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ کی قدرت، عدل اور آخرت کے دن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف آراء پیش کی ہیں، مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن سب کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ قیامت کے دن مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ کوئی دوسرا کسی قسم کی حکومت، سفارش یا کسی قسم کا اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ اگر کسی نبی، ولی یا پیر یا دیگر صالحین میں سے کسی کو سفارش وغیرہ کا اختیار دیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ مالک عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو کسی شے پر مکمل اختیار اور قبضہ رکھتا ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ مالک حقیقی طور پر یہ لفظ صرف اللہ کے لیے جچتا ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا مالک ہے تو اس سے عارضی اور اسی طرح مجازی ملکیت مراد ہوتی ہے، حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہو، اس کے سامنے کوئی شے رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ ہی مکمل فیصلے فرمائے گا۔ اور اس کو ایک قرات کے مطابق مالک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے۔ مالک کا معنی ہوتا ہے مکمل اختیار والا، اور ملک کا مطلب ہوتا ہے عظیم بادشاہت رکھنے والا بادشاہ۔ اور دوسرا لفظ یوم الدین ہے، یہاں دین کا مطلب عبادت یا مذہب نہیں ہے، بلکہ دین کا مطلب ہے بدلہ، دین کا مطلب ہے جزا اور حساب۔ مالک یوم الدین یعنی مخلوق کے حساب کا دن، وہ مالک ہے مخلوق کے حساب کے دن کا۔ اور اسی طرح دنیا میں بظاہر عارضی طور پر لوگ حکومت رکھتے ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، ایک محدود اختیار ہے، لیکن قیامت کے دن ہر قسم کی بادشاہی بالکل ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی بادشاہی باقی رہے گی۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کس کی ہے آج کے دن کی بادشاہت؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے الرحمن اور الرحیم میں اپنی رحمت کو بیان کیا تھا، الرحمن الرحیم کے بعد ساتھ ہی مالک یوم الدین میں اپنے عدل اور حساب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں رحمت کے بعد حساب کا ذکر کیوں؟ تاکہ بندہ صرف رحمت پر بھروسہ کر کے کہیں غفلت میں نہ پڑ جائے، بلکہ حساب سے بھی ڈرتا رہے۔ رحمت کی امید بھی ہو، عذاب کا ڈر بھی ہو، تب ہی ایمان میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ بندے میں امید بھی رہے اور خوف بھی اس کے اندر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور رجا۔ اور یہاں یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ انسان جب جزا یا اسی طرح سزا کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یوم الدین یوم الجزا کے معنی میں ہے، یعنی بدلے کا وہ دن جس میں نیکی اور برائی کا مکمل حساب ہوگا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اس آیت میں آخرت کی تیاری کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی کی ظاہری طاقت یا مال یا رشتہ بالکل کام نہیں آئے گا، اور اصل کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہوگی۔ اسی طرح مالک یوم الدین فرمایا ہے، مالک کہا ہے، قاضی نہیں کہا۔ قاضی یوم الدین یہ نہیں کہا کہ جزا کے دن فیصلہ کرنے والا ہے، مالک کہا ہے، قاضی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو حاکم ہو، مالک ہو،
اس کو پورا اختیار ہوتا ہے وہ کسی مجرم کو سزا دے یا جرم کے باوجود اس کو معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا، اور اسی طرح اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ جب مالک یوم الدین فرمایا کہ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، تو دل میں فوراً احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک حساب کا دن بھی آنے والا ہے اور مجھے مالک کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ تو بہرحال اس چھوٹی سی آیت سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، آخرت پر مضبوط ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کا بھی ہم یقین رکھیں۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا کی طاقت، دنیا کی حکومت یہ عارضی چیز ہے، اصل کامیابی قیامت میں نجات میں ہے، اور قیامت کی نجات اصل کامیابی ہے۔ جو قیامت کے دن کامیاب ہوا وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اللہ ہمارا بھی انہی میں شمار فرمائے۔